اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے سورہ قریش۔ سورۃ قریش مکیہ ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا ایک رکوع ہے اور 4 آیات ہیں۔ ٹھیک ہے، آیات و ہا، یہ ہا سے مراد یہ سورت ہے اور اس کی 4 آیات ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ لی لام زیر لی، الف زیر جی ای، لام کھڑی زبر لا، لے ای لا، لام کو لمبا کریں گے کیونکہ اس پر کھڑا الف ہے، یعنی کھڑا زبر ہے، اس لیے لے ای لا فی قریش۔ اب یہاں قریش کو جو ہے، یہ چونکہ لین پڑھ رہے ہیں، یا آگے ہے، یا اور وا سے پہلے اگر جو حرف ہے اس پر اگر زبر ہو تو ہم اس کو لین انداز میں، نرم انداز میں پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قریش۔ اس طرح ہوتا ہے قریش، قوم، کاف زبر و قو، یعنی وا سے پہلے زبر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو لفظ آ جاتے ہیں تو ان کو لین انداز میں، یعنی نرم انداز میں پڑھنا ہوتا ہے، قریش۔ اچھا، اب یہاں جو ہے اصل میں لفظ قریشن ہے، چونکہ آیت ختم ہو رہی ہے، یہ جو گول دائرہ یہ بتا رہا ہے کہ آیت ختم ہو رہی ہے، تو اب ہم نے اس کو قریش پڑھا ہے۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ لا معنی یہاں نہیں رکنا چاہیے، لا کا معنی ہے یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ تو اب جو ہے 2 صورتیں ہیں، آپ کو اختیار ہے، رکیں یا نہ رکیں۔ اب اس کو لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں ملا کر بھی، اور اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یہاں رک سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے پھر پڑھیں، دوسری آیت پر آ جاتے ہیں۔ الف کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ایلا، ایلا فیہم، فی در فی در میم، ایلا فیہم، یہ ہا جو ہے یہ سینے کی ہڈی سے نکلے گا، اس کا مخرج کہتے ہیں، یعنی خارج ہونے کی جگہ جہاں سے یہ لفظ نکلے گا۔ اچھا جی، ایلا فیہم، ایلا فیہم، ایلا فیہم، یہ 3 دفعہ۔ رح، ر زبر، ر زیر ح، رح، لام زبر لا، رحلہ، تشتائی، 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 ٹھیک ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء، ای بھی نہیں پڑھنا، شتا کو لمبا کر رہے ہیں، الف کو، الف پر مد ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ والصیف، وا اور صاد کو اکٹھے پڑھیں گے، الف لام لکھنا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاد پر شد ہے۔ والصیف، ٹھیک ہے۔ جیم کا مطلب ہے جائز رہا، یعنی رکیں یا نہ رکیں دونوں بہتر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جائز رہا ہے۔ والصیف، یہ بھی لین پڑھنا ہے اس کو، کیونکہ یا سے پہلے جو حرف ہے اس پر زبر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جو ہے اگلی آیت، یا کافی ہے یہ میرے خیال میں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اچھا چلو پڑھ لیتے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا، فل پہ زبر لام، فل یہ زبر یا، کیونکہ یہ جزم ہے، جزم کی طاقت نہیں ہے، یہ پچھلے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، اور جس حرف پر جزم ہو اس کو مجزوم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی عین مجزوم ہے، لام یہاں مجزوم ہے۔
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ زبر بے رب زبر با ربا، ربا بھی نہیں پڑھنا، رب ھذا البیت۔ اب بائت پر رک سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، یا اس کو تلازی بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی تے کو آگے ملا سکتے ہیں، تے کو لام کے ساتھ ملا سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ لا رہا ہے، یعنی نہیں رکنا چاہیے۔ تو اب یہاں اس کو جائنٹ بھی کر سکتے ہیں، ملا بھی سکتے ہیں، ھذا البیت الذی، اس کو لمبا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر مد ہے۔ اچھا، اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ الف کو زبر دے دیں اپنی طرف سے، الذی بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، تلذی بھی پڑھ سکتے ہیں، الذی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الذی اطعمہم، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ جی دیکھیں، پھر دیکھیں، من میم زین من ہوگا، جو ہم جو پر رکے نہیں ہیں، آگے وہاں پر شد تھی، ہم نے اس کو جائنٹ کر دیا، ٹھیک ہے، یہاں نون غنہ ہو گیا، اس کو ہم عین کو اس میں وا میں ادغام کیا ہے، جو نون غنہ کی آواز نکلی ہے کیونکہ وہاں پر شد ہے، اس کو یہاں اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، جو و آ کو لمبا کرنا ہے کیونکہ اس پر تھوڑا سا وہ کھڑا الف ہے، وآمنہم من خوف، وا پر مد ہے، اے اپنا جزم ہے، اور خے پر زبر ہے، وا سے پہلے اگر زبر والا حرف ہو تو اس کو لین پڑھیں گے، نرم پڑھیں گے، خوف، ٹھیک ہے۔ تو آئیے دوبارہ اس کو ملا کر پڑھتے ہیں روانی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔